صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. محترم سامعین و سامعات، حاضرین اور میرے عزیز و دوست اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک سورہ ہجر کی آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن کی حفاظت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں. محترم سامعین، آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالی نے امت پر قرآن نازل فرمایا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا ہے کہ قیامت تک اس قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اور قیامت تک اس کے اندر کسی قسم کی تغیر و تبدیل ممکن نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے، کوئی تغیر و تبدل لانا چاہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کو بقا حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے عزائم، اس کے مقاصد کو درہم برہم کر دیں گے. آج تک قرآن کی تعلق سے صدیوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ کتنے قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کو مٹانے کی، رد بدل کی، تغیر و تبدیل کی کوشش کی ہے، لیکن آج تک ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کامیابی حاصل کی ہے. ہر جگہ ناکام رہی. محترم سامعین، چاہے کتنے کتے کسی طرح بھونکتے رہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جس کے بارے میں اللہ تعالی نے خود اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، ہمیں بے فکر ہونا چاہیے. تاہم ایمان اور اسلام کے غیرت کی وجہ سے ایسی باتیں ہم کبھی برداشت کرتے نہیں ہیں. اللہ کشائی ہر زمانے میں کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس کا بدلہ لینا، اس کا انتقام لینا اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے کہ آپ جیسا چاہیں گے ان کے ساتھ رویہ اور پورے دنیا والے کو بتائیں گے. لیکن چونکہ ہم ایک مسلمان ہیں، پیارے نبی کی امت ہے، ہمیں اس قسم کی باتیں منظور نہیں ہیں. ایک دو دن سے ایک بات چل رہی ہے کہ کسی دنیا کا کوئی کتا ہے جو قرآن کے تعلق سے لفظ کرنے کی جرات کر رہا ہے. یہ گدھا نہ تو دنیا کا ہے نہ دین کا ہے. نام سے معلوم ہوتا ہے، یہ سننے سے پتا چلتا ہے کہ مذہب شیعہ، اور شیعہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس سے ہمیں کوئی انکار
نہیں ہے, لیکن وہ تو بھی اپنے مذہب کے مطابق تو بھی صحیح رہے. انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ جو خلفائے راشدین میں سے جو 3 خلفاء ہیں ان کے زمانے میں اصل قرآن اللہ تعالیٰ نے صحیح مقصد اور ہر آیت ہر جگہ صحیح ہے, لیکن ان تینوں خلفاء نے رد و بدل اور ہیرا پھیری کر کے کچھ الفاظ بڑھائے ہیں. تو اگر اب ان تینوں خلفاء کو اگر نہیں مانتے نعوذ باللہ, تو یہ تو یقین ہے نا کہ آپ ایک شیعہ ہیں. آپ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام دیتے ہیں, مانتے ہیں. تو اگر ان 3 خلفاؤں کے اندر اگر کوئی غلطی ہوتی اور رد و بدل کیے ہوتے یا کوئی گڑبڑی ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اس کو باقی کہاں رحم دیتے. جو حقیقی قرآن ہے اس کو رکھتے نا, اور جو ہیرا پھیریاں بڑھائی گئی ہیں اس کو ختم کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں ایک لفظ کشائی نہیں کی, انہوں نے اپنی ترتیب کو باقی رکھا, تو آپ جیسے کتے کو بولنے کی کیا ضرورت ہے. آپ تو دنیاوی کتے ہیں, آپ تو سیاست کے لالچی ہیں, 2 پیسے 2 کوڑی کے لیے سیاست بچانے کے لیے دنیا بھی کسی مسئلے میں تو آپ پیچھے ہٹتے ہی نہیں ہیں, یہاں تک کہ دین کے اور مذہب کے مسئلے پر بھی آپ رنگ دینے لگے ہیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا رنگ دے کر ہم سیاسی بہت بڑا مقام حاصل کریں گے. نہیں, ہرگز نہیں. دوسری کے نزدیک تو خود آپ کے جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں, آپ کے جو ہم مسلک ہے, آپ کے جو ہم مشرب ہے, وہ بھی آپ کو اس بات سے معاف نہیں کریں گے, کیونکہ اس میں خلفائے راشدین کی توہین نہیں ہے, بلکہ انڈائریکٹلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے انکار کیا, آپ نے ان کی بھی نعوذ باللہ توہین کی ہے. کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, آپ 4تھا خلیفہ ہے, آپ کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کر سکتے. تو اگر ان کے سامنے ان کے زمانے خلافت میں اگر یہ ممکن ہوتا کہ قرآن مجید کے اندر ہیرا پھیری یا تغیر و تبدل کیا گیا ہے تو آپ اس کو رہنے نہیں دیتے, بلکہ پورے صحابہ کو بلاتے. آپ بلانے کے بعد جو حصہ صحیح ہے اس کو باقی رکھتے, اور آپ کے مطابق جو حصہ صحیح نہیں ہے اس کو آپ ختم کر دیتے اور نئی طریقے سے ترتیب دے کر پھر قرآن کو چھپواتے. لیکن نہیں, 1400 سال پہلے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے لے کر ابھی تک جو ترتیب انہوں نے دیا تھا وہی ترتیب ابھی تک باقی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی یہ یقیناً صحیح ترتیب پر ہے, اس کے اندر کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. تو آپ جو نام لیوا ان کے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں, آپ نے اس طرح انکار کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے انکار کیا. لیکن اس سے دین میں آپ کو کوئی مقام حاصل ہے, یہ تو یقین ہے کہ کوئی مقام نہیں ہے, لیکن دنیا میں بھی آپ کو ذلت اور خاری اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. آج نہیں تو کل امت آپ کو بخشیں گے نہیں. اور یہ بہرحال دیکھا گیا ہے جو دین میں کسی طرح مداخلت کی وہ تھوڑے وقت کے لیے ہو سکتا ہے کہ آسائش و آرام میں رہے, لیکن انجام اس کا وہی ہوگا جو صدیوں سے ہوتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں آپ مداخلت کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے, ہو سکتا ہے وقت کے لحاظ سے آپ کو تھوڑی ڈھیل مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں, نہ امت آپ کو معاف کرنے والی ہے. اس لیے تو ہم بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اور اللہ انہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں, اور اس بارے میں بھی نہیں کریں گے, لیکن وقتی طور پر آپ کو ڈھیل مل رہی ہے, اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے سامنے ایک واقعہ مختصر میں بیان کر رہا ہوں. ہر دن اور ہر مذہب میں اور ہر سلطنت میں سب سے پہلے زوال کا جو سازش کرتے ہیں اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. بنگال کے مرشد آباد ایک ڈسٹرکٹ ہے, وہاں پر جنہوں نے ایک طویل مدت تک حکومت کی, سراج الدولہ جس کو ہم سب جانتے ہیں, ان کی حکومت بہت بہترین تھی.
जब अंग्रेज आया उसको हटाना चाहा तो सबसे पहले जिस आदमी का इस्तेमाल किया था वो उनके खलेरा भाई है सिराजुद्दौला, जिसका नाम है मीर जाफर। और उनको ये वादा किया कि अगर आप सिराजुद्दौला का काम करते हैं तो उसकी जगह आपको हम नवाब बनाते हैं। उन्होंने लालच में आकर सिराजुद्दौला को खत्म कर दिया। उसके बाद वादा के मुताबिक जब अंग्रेज के पास इनाम लेने जाते हैं और वादा का जिक्र करते हैं तो अंग्रेज ने कहा, जो इस दुनिया की लालच में, जो इस तख्त के लालच में अपने खलेरा भाई को कत्ल कर सकता है जो कुत्ता, उस पर एक अंग्रेज भरोसा किस तरह कर सकता है। जो अपने खलेरा भाई को धोखा दे सकता है वो अंग्रेज को धोखा नहीं देगा, इसकी क्या दलील है। लिहाजा उनको फौरी तौर पर जेल में डाल दिए। तो ये भी एक नाम लेवा है। आज इस तरह वो दुनिया के लालच, सियासत के लालच में आकर दीन के अंदर खलल पैदा करना चाहता है, मुसलमान को ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं, मुसलमान के अकायद के अंदर ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का जो इंसान होता है वो दूसरे के नजदीक तो सही बल्कि अपने लोगों में भी वो बदनाम होता है, उसको भी कराहत की नजर से देखते हैं, उसको कहीं भी कोई मकाम नहीं मिलता है। और ऐसा इंसान तो अल्लाह ताला का मलऊन है। जो मलऊन शख्स है वो इस तरह का काम कर सकते हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को संजीदगी से सोचने की जरूरत है। अगर वो इस तरह का रवैया इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला हमें भी इसका जवाब देने के लिए हमें भी कुछ अता फरमाए हैं। लेकिन हम सब्र का पैमाना थामे रखेंगे, हम हिकमत से काम करेंगे, हम अक्लमंदी से काम करेंगे, उसका जवाब जरूर देंगे। और ऐसे मलून इंसान के दुनिया वाले भी नहीं सुनेंगे और जिसके पास उम्मीद रखते हैं वो भी नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला इस किस्म के मलून का हमेशा बर्बाद वो हलाक कर दिया है और इसको भी जरूर अल्लाह ताला हलाक इस तरह बर्बाद करेगा जो उनकी किताब के साथ खिलवाड़ करे। हम अल्लाह से दुआगो हैं कि हम मुसलमानों की इज्जत लिहाज रखें। अल्लाह ताला अपनी किताबों की हिफाजत खुद फरमाए और दुनिया वाले को बता दे कि जो उनकी किताब के साथ छेड़छाड़ करना चाहे उसका नतीजा आखिरत में जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन अल्लाह ताला दुनिया वालों को भी इबरत के तौर पर बता दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु